کہ شہر مدینہ کے اندر وہاں پہ جہاں صادق مسلمان بھی تھے، جہاں انصار کا کوئی جواب نہیں تھا، اور انصار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فوقیت، وہ فضیلت، وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے مہاجرین کا استقبال کیا اور رشتہ مواخات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قائم کیا اس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن شہر مدینہ کے اطراف کے اندر کچھ منافقین بھی تھے، اور ان منافقین کی جو قیادت کرنے والا تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور وہ اس کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا، اور اسی طریقے سے ہمیشہ اسلام کے خلاف اس نے کام کیا ہے، اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف رہا ہے، لیکن ظاہراً نہیں، یہ دوست بن کر کے دشمنی کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے ایک زمانے تک جنگوں میں کبھی ساتھ کبھی الگ رہا، اور پھر ظاہراً یہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن باطناً یہ کافر تھا اور یہ منافق تھا، اور جو باطناً کافر اور ظاہراً مسلمان ہو اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق تھا اور شہر مدینہ کے اندر رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم بھی ہے، کافروں کے گھر میں پکے اور سچے مسلمان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا کافر ہے، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی ان کی کافر ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سارا، ان کا چچا وغیرہ جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے مشرک تھے، لیکن اسی خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی چچا وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی یہ رشتہ داریاں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور کچھ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ابو جہل اتنا بڑا کافر ہے، لیکن بیٹا اسلامی فوجوں کے سپہ سالار اعظم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا خبیث ہے، لیکن بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، لیکن بیٹا یزید اتنا بڑا خبیث اور پلید کہ کہنے کی بات نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بیٹا عمرو ابن سعد یہ اتنا بڑا خبیث ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ پہلا تیر چلانے والا یہ خبیث ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے باپ نہایت کمینہ لیکن بیٹا اللہ کا ولی ہو، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ بہت اللہ کا ولی ہو اور بیٹا نہایت کمینہ ہو جائے۔ باپ کی بنیاد پہ بیٹے پر، بیٹے کی بنیاد پہ باپ پہ تعاون و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ قرآن یہ کہتا ہے جو کمائے گا وہی پائے گا، اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ دوسرا اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کے بارے اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت گرامی وقار، اب یہ عبداللہ ابن ابی یہ تو منافق تھا، لیکن اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صالح مومن بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بھی ہیں۔ اب جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اس منافق کا، تو بیٹے کی دل جوئی کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک دے دیا، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے۔ اب جب تیار ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ لیا، کہ یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ اتنا بڑا خبیث میدان بدر سے لے کر کے آج تک یہ آپ کا مخالف رہا ہے، ظاہراً اس نے آپ کی مخالفت کی ہے، باطناً اس نے آپ کی مخالفت کی ہے، قبائل کو ابھارنے کا اس نے کام کیا ہے، ہمیشہ یہ آپ کے خلاف تحریک چلاتا رہا ہے، اتنا بڑا کمینہ آج دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور اب تک منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانت کا حکم بھی نہیں اترا تھا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کی جائے تو تب بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عریضہ پیش کیا، مالک اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ 71 مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے تو تم معاف فرما دے گا، تو میں 71 مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی 70 مرتبہ تو ہے کہ نہیں، اور 71 مرتبہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مہربان ہیں، وہ تو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ مت نماز جنازہ پڑھائیں، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو جھٹک دیا اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھا دی۔ جبریل امین طاہر اسی طرح آیت مبارکہ لے کر کے آئے، یا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نماز پڑھا دی، آج کے بعد قیامت تک کے لیے قانون یہ ہے کہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، نہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ علم نور ہے
ہے